اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الطیب فی الحج موطا امام مالک کتاب الحج کا 7واں باب ہے، دوران حج خوشبو لگانے کا بیان۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ یہ روایت ہے، جو ان حضرات نے بھی بخاری میں 1539 اور مسلم شریف میں 2818 نمبر حدیث کے طور پر ہے۔ امام مالک اپنی سند کے ساتھ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، قالت کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو احرام باندھنے سے پہلے میں خوشبو لگاتی اور احرام کھولنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے بھی، یعنی قبل از احرام بھی اور بعد از احرام بھی۔ احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں احرام کی نیت سے، اس سے پہلے لگا دیتی، اور پھر جب آپ قربانی کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل آتے، اگرچہ آپ نے وہ الوداعی طواف کرنا ہوتا مدینہ شریف لوٹنے کے لیے، تو اس ٹائم پابندیاں تو اٹھ جاتی ہیں حلق کرانے کے بعد، تو پھر احرام کھولنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے بھی یہ اس صورت میں ہے کہ وہ اس سفر میں ساتھ ہوں، اور وہ جو ہے سفر حجۃ الوداع اگر اس کی بات ہے اس میں وہ یقیناً موجود تھیں۔ اگلی سند امام مالک کی موطا بن ابی رباح تک پہنچتی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1536 اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بحنین، ایک اعرابی عرب کا دیہاتی دربار رسالت میں آیا جبکہ سرکار حنین میں تھے۔ وعلی الاعرابی قمیص و بیاثر صفرہ، اعرابی کے اوپر قمیص تھی جس پر زرد نشان تھا۔ فقال یا رسول اللہ انی احللت بعمرۃ، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ فکیف تأمرنی ان اصنع، مجھے کس چیز کا کرنے کا حکم آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزع قمیصک، سرکار نے فرمایا اپنی قمیص اتار دو، واغسل ھذہ الصفرۃ عنک، اور اس نشان کو دھو ڈالو، وافعل فی عمرتک ما تفعل فی حجتک، اور پھر عمرے میں اس طرح کرو، یعنی طواف صفا مروہ کی سعی وغیرہ جس طرح اپنے حج میں کرتے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت امام مالک اپنی سند پہنچاتے ہیں اسلم تک، وہ مولا ہیں یعنی غلام ہیں عمر بن خطاب فاروق اعظم کے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے وہ عورت کو دیکھا کہ بچوں کو بہلا رہی ہے، پانی خالی ڈالا ہوا تھا انڈیا میں، اس ٹائم یہی ساتھ تھے، ان کو کہا تھا نوٹ کرو گھر کا ایڈریس، تو پھر وہ آپ آٹے کا بورا خود اٹھا کے لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ دوسرا موقع کہ بچی اور ماں کے درمیان مکالمہ دودھ والا، کہ اٹھ کے دودھ میں پانی ڈال دو، تو کہا امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے، تو کہا وہ دیکھ نہیں رہے، تو کہا ان کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے، تو اس ٹائم بھی انہی کو حضرت اسلم کو کہا تھا کہ یہ گھر نوٹ کرو۔
اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ پھر نسلوں تک اثر کیسے جاتا ہے نیک ماں کا۔ اس بچی کو جو بہو بنا کے فاروق اعظم لائے تھے، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، جن کے دور میں دور فاروق اعظم کی یاد تازہ ہو گئی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں، لیکن ان کے دور کو علماء نے خلافت راشدہ کے دور کا عکس قرار دیا۔ یہ وہ جو فاروق اعظم کی بہو تھے ان کے نواسے ہیں، یہ ان سے ایک بچی پیدا ہوئی، حضرت فاروق اعظم کی پوتی، ان سے پھر آگے یہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمر کہ یہ غلام اسلم تک ان کی سند جاتی ہے امام مالک کی، کہتے ہیں حضرت عمر کو یہ اسلم بتا رہے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب واجد ریح الطیب، حضرت عمر کو شجرہ کے مقام پر خوشبو آئی، وہو بشجرہ فقال ممن ریح ھذا الطیب، فرمایا یہ خوشبو کس سے آ رہی ہے؟ فقال معاویہ بن ابی سفیان منی یا امیر المومنین، عرض کی گئی حضرت معاویہ کہ اے امیر المومنین مجھ سے، حضرت معاویہ نے کہا یا امیر المومنین مجھ سے آ رہی۔ فقال من کا امر اللہ، حضرت عمر نے فرمایا وجود باری تعالیٰ کی قسم، شان باری کی قسم، اللہ کی قسم آپ سے۔ فقال معاویہ تو ان امہ حبیبتا طیبتنی یا امیر المومنین، انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین ام حبیبہ نے مجھے خوشبو لگا دی ہے، یہ ان کی بہن تھیں اور پیارے آقا کی زوجہ محترمہ تھی حضرت ام حبیبہ۔ فقال عمر عظمت علیک لترجعن فلتغتسلنہ، حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو قسم دیتا ہوں لوٹ جائیے، ضرور اسے دھو کر واپس آئیے۔ تو قبل از احرام یا احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے بعد تو خوشبو کی شرعی مسئلہ اور شرعی کیفیت اور تمام احکام وہی ہیں جو عام زندگی میں ہیں، چاہے وہ ایام حج چل رہے ہوں، چاہے آدمی عمرے کے سفر میں ہو، لیکن قبل از احرام اور بعد از احرام تو اس کا حکم وہی ہے جو عام زندگی میں، اس کا استعمال سنت ہے، لیکن یہ بات ہے خاص احرام کی پابندیوں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ امام مالک اپنی سند سلط بن زبید تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کئی لوگوں سے یہ روایت کی کیا ان عمر بن الخطاب واجد ریح طیب وهو بشجرۃ وعلی جنبی کثیر بن السلط، فقال عمر ممن ریح هذا الطیب، فقال کثیر منی یا امیر المومنین، لبت راسی وردت علی اہلک، فقال عمر فاذهب الى شربۃ فادلک راسک حتی تنقی، ففعل کثیر بن السلط۔ مقام وہی ہے شجرہ کا، خوشبو وہی فاروق اعظم امیر المومنین نے محسوس کی، لیکن اب جب سوال کیا تو حضرت معاویہ کی بات نہیں ہے، کثیر بن سلط کی بات ہے کہ انہوں نے کہا مجھ سے آ رہی ہے، تو سر سے آ رہی تھی، تو فرمایا کہ اپنے سر کے بال جمائے ہوئے اور میرا سر منڈانے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو میں نے لگائی ہے نا اس سے وہ مشک جو ہوتی ہے وہ اس میں چمٹنے کا بھی جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، کہا اس سے میں نے بال جمائے ہوئے ہیں اور میرا سر منڈانے کا ارادہ نہیں ہے۔ فقال عمر فاذهب الى شربۃ، حضرت نے فرمایا کہ کسی گھڑے کے پاس جاؤ، فضل کو راسک آتا، سر کو مل مل کر اسے دھو ڈالو، یعنی وہ نہیں منڈاؤ گے تو احرام کی پابندی سے باہر نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کثیر بن سلط نے ایسا ہی کیا۔ امام مالک کہتے ہیں شربت و حفیر تکون عند اصل النخلہ، یہ جو شربہ لفظ آیا ہے اس گڑے کو کہتے ہیں جو کھجور کی جڑ کے پاس ہوتا ہے، وہاں لوگ سر دھو دیتے تھے تاکہ وہ اس کی جڑوں میں پانی چلا جائے۔ امام مالک کا موقف یہ ہے، یہ امام مالک اپنا اندی اور موقف دے رہے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں کہ اگر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی اور حالت احرام میں بھی خوشبو کا اثر باقی رہے تو یہ مناسب نہیں۔ ان کا عمل حضرت عمر کے اس ارشاد پر ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت کثیر بن سلط سے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے کی تم نے لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ اب قریب کے زمانہ ہے، آگے احرام کا تم نے وہ کرنا ہے تو یہ خوشبو آئے گی تو مناسب نہیں ہے۔ ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے علاوہ دوسرے دو ائمہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل
یہ اس مسئلے میں ان تینوں حضرات کے ایک موقف ہے، امام اعظم، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل، کہ اگر حالت احرام میں خوشبو کا اثر باقی رہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ حالت احرام میں لگائی نہ ہو، لگائی پہلے۔ اس میں سب سے بڑی دلیل وہی جو خود بھی یہ بیان کر گئے ہیں امام مالک، کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں میں نے لگائی۔ ان بزرگوں کا عمل حدیث عائشہ پر ہے، کن کا؟ امام اعظم، امام محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل، جو اس باب کی سب سے پہلی حدیث ہے، جس کو خود وہ حدیث کے یعنی بالکل باب کے آغاز میں لائے بطور عنوان۔ آگے امام مالک نے یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن ابو بکر اور ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے روایت کی کہ ولید بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ اور خارجہ بن زید بن ثابت سے کنکریاں مارنے اور سر منڈانے کے بعد اور طواف افادہ جو حج کا رکن ہے، ایک ہوتا ہے شروع میں جاتا ہے آدمی تو سنت کے طور پہ کرتا ہے، ایک بار والے واپسی کا وہ کرتے ہیں، وہ حج طواف وداع وہ واجب ہے، طواف افادہ جو فرض ہے۔ اس سے پہلے خوشبو لگانے کے متعلق پوچھا، فتویٰ انہوں نے پوچھا، فنہا سالم، تو سالم بن عبداللہ نے منع کیا۔ وارخص لہ خارجہ بن زید بن ثابت، اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اسے اجازت دی۔ قال مالک لا باس ان یداہن الرجل بدون لیس فیہ طیب قبل ان یحرم وقبل ان یفید من بعد رمی الجمرہ۔ امام مالک اس سے استدلال کرتے ہیں کہ محرم کے لیے ایسا تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر خوشبو نہ ہو، جبکہ یہ منا سے لوٹنے سے پہلے اور کنکریاں مارنے کے بعد، یعنی تیل بے خوشبو۔ قال یحییٰ سئل مالک عن طعام فیہ، یحییٰ کے بیان ہے کہ امام مالک سے اس کھانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ کون سے کھانے کے بارے میں؟ فیہ زعفران، جس میں زعفران ہو۔ حل یاکلہ المحرم، احرام والا کیا اسے کھا سکتا ہے؟ فقال اما ما تمسہ النار من ذلک فلا باس بہ یاکلہ المحرم واما ما لم تمسہ النار من ذلک فلا یاکلہ المحرم۔ امام نے فرمایا کہ جس زعفران، فرمایا کہ اگر وہ چیز آگ پر پکائی گئی ہو تو محرم کے لیے اس کے کھانے میں حرج نہیں، یعنی اس کا وہ اثر خوشبو وغیرہ کا وہ جل جائے گا، اور جس کھانے کو آگ پر نہ پکایا ہو تو احرام والا اسے نہ کھائے، تو اس کی خوشبو آئے گی۔ اب تو اصلی زعفران ملے تو خوشبوئیں محسوس ہونا، اب تو صرف رنگ ہے وہ زردے کا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے اور سر منڈانے کے بعد طواف افادہ سے پہلے خوشبو لگانے سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، اور امام مالک کا اسی پر عمل ہے، جبکہ خارجہ بن زید بن ثابت نے اس کی اجازت دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا اس پر عمل ہے کہ جب سر منڈا لیا، احرام کی پابندی سے نکل آئے، ٹھیک ہے نا، تو اب حرج نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک جس کھانے میں زعفران ہو اور اسے آگ پر پکایا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور امام اعظم کے نزدیک خواہ وہ آگ پر پکایا یا نہ پکایا، ہر حالت میں جس کھانے میں خوشبو والی چیز موجود ہے اس کا کھانا جب وہ پک گیا، یہ زعفران جو ہے اس کا کھانے میں یعنی جب شمولیت ہو گئی تو القلیل کل معدوم کے تحت اس کا کھانا درست ہے، البتہ تنہا زعفران کا کھانا درست نہیں۔ آگے انشاءاللہ باب آئے گا، باب و مواقیت الاحلال، وہ مقامات جو احرام باندھنے کے مقامات ہیں، یعنی آدمی دنیا جہان سے کہیں سے جاتا ہے تو کون سے مقام ہیں کہ بے احرام آگے نکل گیا، بے نیت آگے نکل گیا تو دم لازم آئے گا، اس سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے۔ وہ مدینہ منورہ والوں کا الگ ہے، شام والوں کا الگ ہے، سب مختلف علاقوں کا الگ ہے، پاک و ہند اور یمن والوں کا یلملم وہ الگ ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل۔ پھر احرام میں بلند آواز سے لبیک کہنا، حج کی اقسام، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تصور میں ہمیں یہ درس کر دینے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ تصور میں مقامات مقدسہ کی برکات بھی ہمیں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ برکت درس احادیث حج و عمرہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، دو جہاں کی بلائیوں سے سرفراز فرما، کرم فرما، رحم فرما، اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب کا پاک در دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔